نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز علماء اعظام، عزیز طلباء کرام، آج 26 جنوری کا دن ہے. یہ یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دراصل ہندوستان کو آزادی جو ملی ہے 1947 میں آزادی ملی ہے. اس کے بعد ہندوستان کا نظام جو چلتا رہا وہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا رہا. پھر اس کے بعد بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں 7 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے تحت جو ہے ہندوستان کا نیا قانون بنایا گیا. اس کے اندر 6 افراد جو ہے اور مذہب کے تھے، اور ایک فرد جو ہے محمد سعد اللہ نامی یہ مسلمان تھے. جن 7 افراد نے مل کر ہندوستان کے اس قانون کو بنایا ہے. ہندوستان کے جو قوانین ہیں اسے انگریزی میں آرٹیکل کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے دفعہ کہا جاتا ہے. ہندوستان کا قانون اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا قانون ہے. قانون کی خوبی یہ ہے کہ وہ جتنا مختصر ہوگا اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہندوستان کا جو قانون ہے یہ بہت بڑی اس میں ہے، جس کے دفعات تقریباً جو ہے 395 دفعات ہیں. آرٹیکل 395 یعنی 395 اس ہندوستان کے پورے قانون کے دفعات ہیں، جس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 250 جو قانون آرٹیکل اور دفعات ہیں وہ وہی ہیں جو انگریز کے زمانے سے چلے آئے ہیں. انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے جو ہے ہندوستان کو غلام بنانے کا اس کا ارادہ تھا، تو اس غلامی کے نتیجے میں اس نے ہندوستان کے وہ قوانین جو بابر نے بنائے تھے، بابر کے قوانین کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے 85% قرآن سے قوانین لیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں تمام چیزیں جو ہے برابر چل رہی تھی. انگریز کی حکومت آنے کے بعد جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ قانون چینج کیے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو جو ہے وہ ہر شہریوں کو غلام بنانا تھا. اسی لیے اس کے اندر قانون بھی ایسے بنائے گئے کہ مثال کے طور پر ایک قانون ہے کہ پولیس کو کسی شہری پر اگر شبہ ہو رہا ہے، شک اور شبے کی بنیاد پر وہ کسی آدمی کو گرفتار کر سکتا ہے. یہ دراصل قانون انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی یہی قانون ہندوستان میں چلا آ رہا ہے. اور جو ہے یہ آزادی میں پورے مسلمانوں کا بہت زیادہ کردار ہے. اور یہ بات ہمیں کیوں سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ بات اس لیے سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ کو خود بھلا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے یہ عنوانات قائم کر کے جلسے اور پروگرام وغیرہ پروگرام وغیرہ جو ہے وہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یہ ہندوستان کے بہت سارے مذاہب ہیں، ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی مذہب والا اپنے مذہب کی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے کوئی پروگرام کا انعقاد نہیں کرتا. لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، تو تاریخ نے بھی ان کو بھلا دیا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو یاد رکھیں. یہ انگریز کا جو مقابلہ ہندوستان میں آنے کے بعد جو تھا وہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ کلکتہ میں انگریز جو ہے وہ 1600 میں داخل ہوا ہے، اور اسے کلکتہ سے دہلی پہنچنے تک
1857 यानी तकरीबन 250 बरस का इंतजार करना पड़ा है, वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों से इस मुल्क को लेना बहुत मुश्किल था। इसीलिए 1857 के एक टेलीग्राम में अंग्रेज ने ये बरतानिया से हुक्म जारी किया कि दरअसल ये जो 250 साल की देरी हुई है वो मुसलमानों की वजह से हुई है, और उसके अंदर खास किरदार जो है वो उलमा का है, जिसके नतीजे में हमें इस मुल्क को कब्जा करने में, हमें यहाँ अपनी जो है कवानीन को चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए उसने जो है ये ऐलान जारी किया कि जो भी दाढ़ी और टोपी वाला दिखे उसे बगैर किसी मुकदमे के उसे खत्म करें। तो उस वक्त की तारीख का मुताला अगर किया जाए तो अंग्रेज खुद ये लिखते हैं कि उसके बाद क्या था कि हम हर दाढ़ी और टोपी वाले को जो है वो अपनी गोली का निशाना बनाते गए, जिसके नतीजे में 1859, 60 और 61 ये 3 साल की तारीख के अंदर जो है वो 52,000 लोगों को, हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया। और उसके अंदर वो मजीद ये लिखता है कि इन 52,200 लोगों में से 25,000 सिर्फ जो है वो उलमा किराम थे। और कलकत्ता से दिल्ली तक जिन लोगों से भी उसने इस हिंदुस्तान को हासिल किया, उनका कब्जा छुड़ाकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, चाहे वो बंगाल के सिराजुद्दौला हो या लखनऊ के नवाब हो या बहादुर शाह जफर हो, ये तमाम के तमाम मुसलमान थे जिनसे उसने जो है इस मुल्क को छीना था। तो लड़ाई जो है वो मुसलमानों से थी, इसीलिए उन्होंने जो है अपनी तन मन धन की बाजी लगाकर ये जो है इस मुल्क को हासिल करने की कोशिश की है। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।